نام رمضان، اے نام رمضان، اے نام رمضان، اے نام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمیں فون کال پہ جوائن کیا ہے پولیٹیکل اینالسٹ، معروف بزنس مین اقبال اڈوانی صاحب نے۔ سر خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ تھینک یو بھائی جان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اقبال اڈوانی صاحب، کل آپ نے کہا کہ افغانستان کا ایک ہی حل ہے کہ ان پر جنگ مسلط کر دی جائے، اور غالباً وہ آپ کا شاید وہ میسج، وہ آپ کی ویڈیو ہمارے اداروں تک پہنچ گئی اور جنگ مسلط ہو گئی۔ سر اب کیا ہوگا؟ اور اب اس جنگ کو، یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں، ایئر اسٹرائک بھی ہوئی ہیں، اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل یہی حل تھا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ ایکچوئل پرابلم کیا تھی، افغانستان کو ایک حوصلے میں تھی، خاص کر طالبان رژیم کو، کہ پاکستان ان پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ اس کے دو وجوہات تھی، ایک تو پاکستان نے ان کو بنایا ہے، سب کچھ کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ ہم کچھ ایسے مسلم کنٹری ہیں جن کا پریشر آ جاتا ہے ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے۔ لیکن اب پاکستان وہ نہیں رہا۔ جب پاکستان نے جو انڈیا کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی کافی پریشر آیا تھا ہم پہ، اور اس پریشر میں پاکستان نہیں آیا تھا۔ اب پاکستان ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی کچھ بتا رہا تھا، تو ان کو اندازہ نہیں تھا۔ ابھی اٹیک تو ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے اور زیادہ بھی اٹیک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی ایئر فورس بس وہ پرانے جہاز دکھاتے ہیں کسی اور کے، کہتے ہیں ہم نے ایک جہاز گرا، کوئی جہاز بھی نہیں گرایا، انہوں نے کی وقت جہاز گرانے کی۔ پاکستان ایئر فورس ہر اس ٹھکانے پہ اٹیک کرے جہاں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کی جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ان پہ بھی اٹیک کرے اور فوراً ریجیم چینج ہو جائے گی۔ وہاں پر اور بہت گروہ ہیں، بہت گروپ ہیں، اور ریجیم چینج کرنا ہی پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ دنیا بھی یہی کر رہی ہے، جس سے جو ملک نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اس کی ریجیم چینج کر دیتے ہیں۔ یہ ایک فارمولا چل رہا ہے 50-70 سال سے۔ پاکستان مجھے لگتا ہے اب امپلیمنٹ کرے گا، اور پاکستان کو ان کی ریجیم چینج کے لیے ہی ورکنگ کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ طالبان جو ریجیم ہے اس کو کوئی ایکسپٹ تو ہے بھی دنیا میں، کوئی ریکگنائز تو کیا نہیں جا رہا۔ ریجیم چینج ہو جائے گی پاکستان کے لیے اچھا ہے مجھے لگتا ہے، اور یہی ہوگا آگے جا کے۔ نہیں، یہ بھی بتائیے گا، ایک تاثر یہ بھی تو جنم لے رہا ہے کہ یہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں؟ کئی عرصوں سے، دہائیوں سے یہ خطہ، ان کا ملک جنگ میں رہا ہے، یہ پھر جنگ کر رہے ہیں، یہ پھر فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ خوارج کا اختتام کیا ہے؟ کیا یہ امن سے کسی کو جینے نہیں دیں گے؟ لیکن ان کا بھی ایک پرابلم ہے نا، 50 سال سب جو بھی جو ہیں یہ لوگ، ابھی جتنی بھی جو جنریشن ان کی چل رہی ہے، انہوں نے پوری زندگی جنگ ہی دیکھی ہے نا، جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا امن سے کس طرح جیا جاتا ہے، نارمل کنٹری کیا ہوتے ہیں، ان کے رولز کیا ہیں، کالجز، اسکول ہیں، اور دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں، ٹائم پہ جانا، صبح جانا جاب پہ، شام کو آنا، اور امن، ٹرافک سسٹم، یہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو پوری زندگی یہی دیکھتے آ رہے ہیں، تو اسی طرح جی رہے ہیں۔ تو اب ان کے وہ کس طرح جی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ ہم ان سے ہر وقت ڈرتے رہیں اور وہ آ کے ہم کو اٹیک کریں۔ ان کو جواب دینا پڑتا ہے، اور جواب دیا ہے تبھی صحیح ہوں گے۔ اب ان کا یہی حل ہے، پاکستان اٹیک کرے، پاکستان کو جہاں سے نقصان پہنچے پاکستان اس پہ اٹیک کرے، ورنہ تو وہ تو ان کی تو زندگی یہی ہے، ان کو تو وہ تو اسی طرح جیئیں گے اور اسی طرح کرتے رہیں گے۔ آپ جب تک اٹیک نہیں کرو گے تو آپ کا مطلب جواب نہیں جائے گا، تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں نکلے گا۔ تو پاکستان نے صحیح کیا ہے، کیونکہ وہ تو جی اسی طرح ہے، پوری زندگی انہوں نے ایسی دیکھی ہے، تو اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے طریقہ کار پاکستان جو اپنا ہے وہی صحیح ہے، اسی طرح ہوگا۔ اب یہ جو ریسنٹلی جو حالات کشیدہ چل رہے ہیں، رشیا نے کہا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کا اتحاد چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ امن آسانی سے ہو پائے گا، یا کہ اب یہ مزید بڑھے گی، کشیدگی بڑھے گی؟ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کیا ڈیسیجن لے رہا ہے۔ پاکستان کو لگتا ہے کہ ہم سیکیور ہیں، اب یہ نہیں ہوگا، تو پاکستان جنگ بند کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ آپ طالبان رژیم سے کتنے بھی ایگریمنٹ کر لیں دنیا میں، کہیں بھی بلا کے، کسی بھی ملک میں جا کے، وہ قائم نہیں رہتے اس پہ۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جب وہ قائم نہیں لیں گے کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی کام کریں گے۔ تو جو حل ہم نے نکالا ہے وہی حل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ رشیا کیا کہہ رہا ہے، چائنا کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے لیے کیا ضروری ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ خودکش بمبار، عام آدمیوں کو نقصان پہنچانا، ہماری مسجدوں کو نقصان پہنچانا، یہ عمل کب رکے گا؟ یہ اسی طرح رکے گا کہ ہم ان کے ہر ٹھکانوں پہ جا کے بمباری کر دیں گے اور اس کو ختم کریں گے، اور کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہی ہے نا، باقی تو جنگ تو کر نہیں سکتے، جو نارمل جنگ دنیا میں ہوتی ہے۔ وہ کیا کریں گے؟
ہمارے مال کے اندر اٹیک کریں گے، ہماری مسجدوں میں، ہمارے ہاسپٹلوں میں، ہمارے اسکولوں میں، بس وہی کر رہے ہیں. ہم عام لوگوں کو، معصوم لوگوں کو ہی مار رہے ہیں نا، اور پینک ہو جاتا ہے ملک میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز سلسلہ بند ہو تو یہ آپ یقین کریں یہ بات چیت سے نہیں حل ہوگا. اس کے لیے پاکستان کو ہر اس جگہ کو تباہ کرنا پڑے گا جہاں سے وہاں کی ٹریننگ، جہاں ان کے ٹریننگ کیمپ ہے، جہاں سے ٹریننگ کی جا رہی ہے. انٹرنل پاکستان کے اندر جو ان کے سلیپر سیل ہیں، جو پاکستان کے اندر جو ان کے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، ہم کو انٹرنل سیکیورٹی بہت اچھی کرنی پڑے گی. ہر اس جگہ پہ چھاپے مارے، ہر اس جگہ پہ گرفتاری کریں، اور ان کے جو ملک کے اندر جو اڈے ہیں، جو ٹریننگ سینٹر ہیں، ان سب کو تباہ کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے بھائی. ایک آخری میرا آپ سے سوال ہے اقبال اڈوانی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر یہ جنگ مزید بڑھے گی، ایک ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جنگ لڑنے کا وسیع تجربہ ہے، ہم صدیوں سے جنگجو لوگ ہیں، گوریلا جنگ لڑتے ہیں، بڑی بڑی ریاستوں کو ہرا چکے ہیں، تو پاکستان کو ہم چبا دیں گے، کھا جائیں گے، 24 گھنٹوں پہ قبضہ کر لیں گے. یہ تاثر جو ہے، پھر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ نہ ہم امریکہ ہیں نہ رشیا ہیں، ہم پاکستان ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے جن سے بھی جنگ لڑی اور جس کی اگزامپل دے رہے ہیں رشیا کے حوالے سے، وہ ان کی فوجیں انوالو ہو گئی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا ہے؟ پاکستان نے کیا ہے. امریکہ کی جو جنگ ہوئی ہے امریکہ، اس میں کس نے سپورٹ کیا؟ ان کو پاکستان نے کیا. یہ خود کچھ بھی نہیں ہے. ان کو گوریلا وار آتی ہے تو گوریلا وار تو یہ اپنے ملک کے اندر لڑیں گے نا. پاکستان کی فوج کون سی وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے؟ ہم نے کون سے قبضے کر لیے؟ ان کے آپس میں جھگڑے ہوں گے. اور رہا سوال امریکہ کا اور رشیا کا، تو ان جنگ کے اندر تو پاکستان نے مدد کی ہے. پاکستان کو تم کا ایک ایک چپا پتا ہے، پاکستان کو ہر گار پتا ہے کس گار میں کون رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا چلوں. جب ان کا ایک جنرل تھا امریکہ کا، جو امریکہ جا رہے تھے جو چھوڑ کے، مجھے جنرل کا نام یاد نہیں آ رہا، تو ان سے پوچھا گیا کہ ریپیٹ کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ جی بولیے. شکست ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھل رہے ہیں جو تک ختم سے انسان فراموش لوگ ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. غالباً آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا. جی آپ سن سکتے ہیں. ان کا یہی حل ہے جو جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اقبال اڈوانی صاحب نے قیمتی موقف دیا. اور رمضان کا مہینہ اور دوسری طرف جنگی حالات کا یہ سلسلہ امت مسلمہ کے سمت جا رہی ہے. علماء اکرام اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ رائے لیں کہ وہ کیا اس پہ رائے رکھتے ہیں کہ دین محمد ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی امن کے قریب ہی رہی. آپ نے ہمیشہ پیس کا درس دیا، امن کا درس دیا. آپ نے کبھی بھی جنگ کی بات نہیں کی. ہاں، جب ہم پر جنگ مسلط کی گئی، سامنے سے جب پہل کی گئی، تو پھر ہماری طرف سے بھی تلواریں نکلی. تو اگر پاکستان پر بھی اسی طرح کوئی اگر جنگ مسلط کرے گا تو بالکل پاکستان بھی حرکت میں آئے گا. یہ فتنۃ الخوارج کے جو لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہونے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، ہر دور میں انہوں نے ہار ان کا مقدر رہی ہے، ابھی بھی ان کا ہار مقدر رہے گی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہنے کے لیے بنا ہے. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا خواجہ آفتاب احمد صاحب نے. اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے. سر خوش آمدید کہیں گے مولانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفتاب صاحب یہ بتائیے گا، یہ فتنۃ الخوارج کیوں پاکستان کے دشمن ہوئے ہوئے ہیں؟ وعلیکم السلام ساجد بھائی. سب سے پہلے تو مبارک ہو، اور اس کی مبارک ساتیں پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، اور یقین جانے کہ یہ رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوا اور کیسے اپنے اختتام کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے، اور اس کی رحمتیں ہم کس قدر سمیٹ رہے ہیں، ہم ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے.
آپ نے فتنہ خوارج کے حوالے سے سوال کیا، تو ساجد بھائی یاد رکھیے گا کہ یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا، ایسا آج سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلے کے دوروں میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں، اور اہل اسلام، اہل حق جو ہے ان چیزوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ امتحان ہے، یہ گھڑیاں ہیں امتحان کی، آزمائش کی، اس کو ان آزمائشوں پر، ان امتحانات پر پورا اترنا، ان کو فیس کرنا اور ان کو مثبت انداز سے اس طرح سے فیس کرنا کہ اپنا بھی کوئی نقصان نہ ہو، اپنی بھی حفاظت رہے، اور اپنی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا، کچھ چیزیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے ڈسکس کرنا، کچھ چیزوں میں جہاں سختی برتنی ہے وہاں سختی برتنا، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کرنا۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ادوار مبارک میں جو جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان تمام فتنوں کی سرکوبی فرمائی اور ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، اور احسن انداز سے، بہترین طریقے سے، اعلیٰ جو ہے رویے سے، اخلاق اور کردار کو آگے رکھتے ہوئے آپ نے جس انداز سے جو ہے معاملہ فہمی فرمائی، آج ہمیں بھی اس طرح کے معاملہ فہم کی ضرورت ہے، اس طرح کے اسلام کی ضرورت ہے، اس طرح کے مسلمان کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جب وہ مکمل طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس طرح کے معاملات کو فیس کرنے میں بھی حضور کی سنتوں کو ترجیح دی جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے مولانا، کیونکہ آپ نوجوان عالم دین ہیں، آپ رہنمائی کریں امت کی کہ ہم فرقوں میں نہ بٹیں، ہم جو ہمارے تحفظات ہیں، جہاں جہاں پہ ہمیں کبھی ولادتوں پہ، تاریخوں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اہل سنت کے ہاں یہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ اس چیزوں کو کب ختم کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو سب کا ایمان ہے، قرآن پر تو سب کا ایمان ہے، تو آئیں سب ہم ایک ہو جائیں، جس طرح نبی نے کہا تھا کہ میرے قرآن اور میرے اہل بیت کو تھام کے رکھو۔ بالکل ساجد بھائی، ماشاءاللہ بہترین سوال آپ نے کیا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، قرآن پاک کی سورت نمبر 2 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، سبحان اللہ، صحیح ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بہ جگہ پہلے سپارے سے لے کر تیسویں سپارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بہ جگہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے صاحب ایمان، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے مومنوں، کامیابی اس بات میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان دو چیزوں میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ ان دو چیزوں سے ہٹ کر جب کامیابی ڈھونڈو گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر کامیابی کا راستہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ پھر اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے، وہ کوئی کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، آج مجھے پوری دنیا سن رہی ہے آپ کے چینل کے توسل سے، میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے، جو خود کو اہل اسلام سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، تو وہ یقیناً یہ کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ تو یہاں تک بھی مکمل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی بنیاد یہاں تک مکمل نہ فرمائی، بلکہ اس میں دوسرا جز لازم اور ملزوم قرار دیا، یعنی لا الہ الا اللہ ایک جز ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جز ہے، یعنی دین کی تمام تر ترجیحات، تمام تر معاملات، تمام تر احکامات، تمام تر جو ہے جتنے بھی امور ہیں دین کے، وہ ان دونوں جزوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اختلافات سب جائیں ایک طرف، ہمیں سب سے پہلے اس بات پر جمع ہونا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پکے دیانتدار ایسے رسول ہیں
جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برحق انبیاء کا امام بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا. روز اول سے لے کر روز آخر تک قیامت تک تمام تر معاملات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے. یہ میرا جملہ کوٹ کیجیے گا, اختیارات عطا فرمائے. اور جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے, اس نبی کے معاملے میں بحث و مباحثہ کرنا, اس نبی کی تاریخ ولادت کے معاملے میں یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہہ دی, میں تو سن کر حیران تھا کچھ دن پہلے, ایک صاحب ٹی وی چینل پر بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ حضور کی ولادت تو ایک بار ہوئی, تو ہر سال پھر یہ جشن کس بات کا, ہر سال خوشی کس بات کی. میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ جو ہے ان کی عقلیں کہاں رہ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اس وقت ہوئی جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا, صرف ایک خدا تھا, خدا نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. اور آپ اس وقت ہوں گے جب کائنات میں کوئی انسان زندہ نہ ہوگا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی, اور جنت میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آرڈر چلے گا. آپ شفاعت کریں گے, حوض کوثر پلائیں گے, اپنے امتیوں کو جنت میں داخل کروائیں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعلیمات پر جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو آپ کا جو سوال تھا اس پر دوبارہ آؤں گا کہ اگر ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایک جملہ یہاں پر کوٹ کر لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں چونکہ چنانچہ کے نہیں چلتا, چونکہ یہ تھا چنانچہ کے یہ تھا, ایسا نہیں. زبردست, سب کچھ آنکھ بند رسول اللہ کی اطاعت. وہ بے شک خدا سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت جب اس نظریے پر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے تو انشاءاللہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. بہت خوب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مولانا خواجہ آفتاب صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا, موقف دیا اور بجا کہا کہ آپ پر ایمان لائیں, اور وہ ایمان ایسا نہ ہو کہ آپ کیوں ایسا کیوں ویسا کیوں, یہ نہیں چلتا. ایمان لائیں تو پورا ایمان لائیں, اور پورا ایمان کسے کہتے ہیں کہ آپ نے جہاں فرما دیا آپ نے وہاں سر تسلیم خم کر دیا. اور ہمارے ملک میں جہاں جنگی معاملات ہیں وہاں پر سندھ کے شہر عمر کوٹ میں بھی ایک واقعہ رونما ہوا. اس پہ ہم سینئر صحافی اور بشمول اسپیشلی سندھ کے جتنے بھی شہر ہیں, اسپیشل آپ صوبہ سندھ کی منظم آواز ہیں, نعمت کھوڑو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سانحہ عمر کوٹ ہوا کیوں, اور اس وقت سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ جو صحافی ہیں جنہوں نے اس سانحے کو ریکارڈ کیا, پوری دنیا کو بتایا, وہ گرفتار ہوئے ہیں. خوش آمدید کہیں گے سر نعمت کھوڑو صاحب شو میں. نعمت کھوڑو صاحب, یہ عمر کوٹ کا واقعہ رونما ہوا, یہ کس کی ایما پہ ہوا؟ میں جب یہ فوٹیجز دیکھ رہا تھا تو آنکھیں خون کے آنسو میری برس رہے تھے آنکھوں سے, اور میں نے ان آنکھوں نے ایسے منظر نہ دیکھے. یہ سندھ کی ثقافت کلچر نہیں ہے. وہ ایسے جو موصوف تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو بچی ہے اس کو اٹھا لو, تو یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ کہاں کس سمت جا رہے ہیں, کچھ رہنمائی کریں اہل پاکستان اور اہل سندھ کی. نعمت. ہاں ساجد بھائی, بڑی مہربانی. بالکل یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, سندھ کا کلچر نہیں, پاکستان کا کلچر نہیں, مگر یہ جو حکمران ہیں سندھ پہ جو نافذ کیے گئے ہیں یا مجموعی طور پہ پاکستان میں جو حکومت ہے جس قسم کی, تو یہ ان ظالم حکمرانوں نے کلچر بنایا ہوا ہے کہ کوئی پلاٹ خالی ہے قبضہ کر لو, کوئی پارک خالی ہے قبضہ کر لو, کوئی قبرستان اچھی لوکیشن پہ قبضہ کر لو, کوئی غریب لوگ رہتے ہیں برسوں سے 50 سال سے ایک صدی سے, لوکیشن اچھی ہے یا بڑے لوگوں کا علاقہ ہے, امیر لوگوں کا علاقہ ہے, خالی کروا دو. اسی طرح ان لوگوں کا حکمرانوں نے یہ کلچر بنایا ہوا ہے کہ بچیوں کو اٹھاؤ, غریبوں کو اٹھاؤ, مظلوموں کو مزدوروں کو اٹھاؤ, ان کی پراپرٹی جو تھوڑی بہت ہے. صحیح, ٹھیک ہے کے پاس. تو بہت اہم علاقہ ہے عمر کوٹ کا. اس کا
کیونکہ پٹھان بیٹھے ہیں وہاں پہ، افغان کالونی اس کو کہتے ہیں، مگر وہ اس کو عمر کوٹ کا ڈیفینس بھی کہا جاتا ہے، جہاں یہ ماچی کمیونٹی سولنگی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ساجد بھائی کوئی 1 صدی سے، اگر 1 صدی تھوڑا زیادہ کی بات ہو جائے تو کم سے کم بھی یہ 70 سالوں سے یہاں بیٹھے تھے. بتائیں. تو کئی بار ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی. ابھی میں ویلیو بتاؤں کہ جہاں پہ 10-15 گھر ہیں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کس طرح وہ رہ رہے تھے، مگر پرانے باشندے ہیں یہاں کے. تو بڑے لوگوں کی نظر میں آ گئی، کبھی بس اسٹینڈ ان کی نظر میں آ جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہے ان کی نظر میں آ جاتا ہے. تو ان کو یہ پلی کمیونٹی کا پلاٹ تھا اصل میں. پھر کوئی ایک اس کا ٹھیک ہے ٹھیک جو ہے ہے بیٹھک کا ایسا وہ کوئی صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے نے لیا تھا پلی کمیونٹی کے لوگوں سے. تو اس کے بعد جو باقی جو ٹھیک ہے. یہ ایس ایس پی، اس پہ ایس ایس پی کا ٹھیک ہے. آپ کی طرف سگنل آپ کی طرف ویک ہو رہے ہیں. نعمت کرنے کی کوشش کی، پھر ان لوگوں نے خالی نہیں جی جی ٹھیک ہے. ایس ایس پی لوگ جو ہیں، ہزاروں لوگ عدالتوں کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے احکامات ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، ان کو قبضے نہیں ملتے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ عدالت نے ایک دن فیصلہ دیا ہے، پھر پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس جو ہے ان پہ قیامت بن کے کڑک پڑی ہے، برپا ہو گیا. اور آپ نے جو الفاظ کیے کہے کہ صحیح. غالباً نعمت کھوڑوں سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ